77 کے بعد جو ہے پھر میں نے لا میں ایڈمیشن لے لی۔ اچھا، مجھے شوق تھا لا کرنے، جموں میں جموں ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ ایک ہمارے گاؤں کے ٹیچر تھے ماسٹر محمد شریف کملاک صاحب، مشہور ٹیچر تھے، اور کیا تھے وہ۔ اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے میں ایڈیشنل ڈی سی یہاں تھا، ایڈیشنل ڈی سی پھر چلا گیا میں رجوری۔ جی معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں رشید اعوان، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ اور ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آج حسب معمول میرے خاص مہمان ہیں جناب محمد مطلوب خان صاحب۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے، انہوں نے زندگی میں کیا کیا کیا، یہ ساری چیزیں ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب محمد مطلوب خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا شکریہ۔ تو میں جاننا چاہوں گا سر کہ آپ بنیادی طور پہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ اعوان صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آج ہم مل بیٹھے ہیں اور چند باتیں جو ہیں آپ نے پوچھی ہیں، تو بہت شکریہ جو ہے وہ بہت شکریہ۔ میں رہنے والا چنڈک کا ہی ہوں۔ جی، چنڈک میں ایک محلہ ہے کوٹ محلہ، جی، جس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ جی، تو بہرحال وہاں کا رہنے والا ہوں، جی، اور میرا تعلق جو ہے وہ دلی خاندان سے ہے، جی، جس کو سردار بھی کہتے ہیں۔ جی، سردار۔ جی، بہرحال یہ ہے کہ یہ پہچان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ جی، جی، بے شک۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ پہچان کے لیے ہیں، تو بہرحال ایک پہچان ہے جی، جس سے آدمی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ سر، آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بھی اسی گاؤں چنڈک میں ہوئی؟ جی، ابتدا جو ہے ابتدائی تعلیم میری چنڈک ہی میں ہوئی، اور چنڈک میں اس وقت جو ہے 2 سکول ہوا کرتے تھے۔ ایک مڈل سکول، جی، جو کہ میرے ماموں اللہ غری کے رحمت کرے سردار محمد اشرف خان، انہوں نے اپنی زمین میں اور اپنے پیسے سے وہ سکول بنایا تھا۔ چھوٹا سا سکول تھا، پرائمری سکول تھا، اچھا، اور یہ گرلز سکول تھا۔ اچھا، انہی کی زمین میں دوسرا سکول بھی تھا جو مڈل سکول تھا۔ اس سکول جو یہ تھا اس کے اوپر تھا، تھوڑی پہاڑی، یہ دونوں پہاڑی پر تھے۔ اچھا، یہ گرلز سکول سڑک کے تھوڑا قریب تھا، تو وہ ذرا تھوڑا اوپر تھا، وہ بوائز تھا؟ وہ بوائز تھا۔ اچھا، تو میں میری 3 بہنیں تھیں، جی، بڑی اور ایک چھوٹی بہن۔ تو مجھے بھی اس وقت کیونکہ بڑے لاڈ سے مجھے پالا گیا تھا، اکلوتا تھا میں، بھائی کوئی نہیں تھا، بھائی ایک ہی تھا، بھائی ایک ہی تھا۔ تو وہ بہنیں مجھے اس سکول میں لڑکیوں کے سکول میں ہی لے جاتی تھی، اور وہیں میری ایڈمیشن بھی کروائی۔ اس وقت میں یہ بڑی پرانی بات ہے اور ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے۔ جی، جی، اس وقت یہ تفرقے بازی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں ایک خاتون تھی جو ڈاکٹر رینا صاحب ہوا کرتے تھے، سبھاش رینا، اور یہ سریش رینا میرے بھائی دونوں ہیں۔ تو ان کی والدہ راج کشوری نام تھا ان کا، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو وہ اس بیوگی کی عالم میں یہاں پہ آئی، تو ان کی تعیناتی کسی مہربان نے کر دی کہ بال بچے کو پالنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، وہ ہمارے گھر میں یہاں رہتی تھی۔ جی، تو انہوں نے مجھے وہاں داخل کرایا، بڑا پیار دیا انہوں نے۔ اور ان کی اگر خالی انہی پہ میں بات کروں تو میرے خیال میں کافی وقت جو ہے وہ درکار ہے کہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ وہ عورت تھی۔ جی، اور اس نے ایز اے ٹیچر جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں۔ کیا بات! خود اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بچوں سے ہی اردو سیکھ کے اس نے بچوں کو ہی پڑھایا ہے۔ واہ، کیا بات! تو خیر میں چھوٹا تھا، بہنیں لے جاتی تھی۔ 5ویں تک تو میں اسی سکول میں پڑھا۔ جی، تو 6ٹی میں 5ویں کا ایگزام بھی میں نے اس بوائز اس میں گرلز سکول سے میں نکلا، بوائز سکول میں میری ایڈمیشن ہو گئی۔ اس وقت ٹیچر ہوا کرتے تھے ایک ہمارے گاؤں کے ٹیچر تھے ماسٹر محمد شریف کملاک صاحب، مشہور ٹیچر تھے، اور کیا تھے وہ۔ مذاق میرے ساتھ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تو لڑکی بن گیا، میں تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا، تو چھوڑ اس سکول کو۔ بہرحال مجھے انہوں نے جا کر وہاں ایڈمیشن دلائی، تو یوں 8ویں تک وہیں پر پڑھے ہم۔ اس کے بعد وہی سکول جو ہے نیچے، یہ بھی عجب اتفاق ہے، آپ سنتے جائیے، پرائمری سکول بھی جو ہے ہمارے ماموں جی نے بنایا بھی، اور اپنی ان کی جگہ بھی، مڈل سکول بھی انہی کی جگہ، اور پھر جب تیسری جگہ منتقل جہاں آج ہائر سیکنڈری ہے، یہ بھی انہی کی جگہ تھی۔ تو وہاں یہ ہائی سکول اپ گریڈ بھی ہو گیا تھا تب تک۔ اچھا،
بہرحال یہ کہ پھر میٹرک بھی میں نے وہیں سے کی. ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، کلائی کے تھے، شندرے کے تھے، ساتھرے کے تھے، یعنی یہ پیریفری جو ہے اس کا بڑا ایریا تھا. تو شندرا کے سارے لوگ جو ہے یہاں پر پڑھتے، کھنیتر وغیرہ. جی. تو میٹرک میں نے 1973 میں یہاں سے کی. جی. پھر ڈگری کالج پونچھ تھا، ڈگری کالج میں ایڈمیشن لی 1973 میں ہی، 74 میں PUC. تو اس طرح یہ ڈگری کالج پونچھ جو ہے اس وقت رجوری کے بچے بھی یہیں پر پڑھا کرتے تھے. جی. تو بڑی رونق تھی یہاں پہ پونچھ میں. جی. اور 77 میں نے گریجویشن یہاں سے پونچھ سے کی. اور پھر ماسٹرز 77 کے بعد جو ہے پھر میں نے لا میں ایڈمیشن لے لی. اچھا. مجھے شوق تھا لا کرنے. جموں میں لا میں ایڈمیشن لی، لیکن اس وقت کی تعلیم اور آج کی تعلیم میں فرق عوان صاحب یہ ہے کہ اس وقت اتنا شعور زیادہ نہیں تھا جی تعلیم کا، اور بچے ہی جو ہیں وہ خود جو ہے وہ کوشش کرتے تھے. ماں باپ تو ایڈمیشن ڈیسائیڈ بھی خود کرنا، ہم نے کیا کرنا، سب کچھ کرنا. والدین کی طرف سے فیوریبل ماحول جو ہے وہ بچوں کو ملتا تھا کہ وہ چلو جی ٹھیک ہے استاد پڑھو. لیکن یہ استاد جو ہے خالی گورنمنٹ سکول ہوا کرتے تھے، گورنمنٹ وہی ٹیچر ہوا کرتے تھے جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کوئی میٹرک تھا، کوئی 12ویں خال یا ہائی اسکول میں جو ہے باہر سے ٹیچر آتے تھے. وہ کشمیری پنڈت جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹر عموماً ہوا کرتے تھے، کشمیری مسلمان بھی، اور جموں کے بہت سارے ٹیچر جو ہیں یہاں اسکولوں میں ہوا کرتے تھے. تو یوں اس طرح ہائی اسکول کا ماحول، تو نیچے اسکول جو ہیں لوکلی ٹیچر ہوا کرتے تھے، زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے اس وقت. آج تو والدین جو ہیں وہ بڑے کانشیس ہیں بچوں کی تعلیم. جی، وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہاں لے جائیں. ہاں، یعنی بچوں کا جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ بھی والدین کو کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ ایسا سسٹم تھا. میرے خیال میں آج ہم نے ترقی بڑی کر لی ہے، لیکن ایجوکیشن سسٹم جو ہے آج ہم اپنا سسٹم کو ہی ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے. جی جی جی. کیریکولم کنسٹرکشن جو ہے آج تو میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ان کتابوں کو ہم بچوں کو کیسے پڑھیں. جی جی. وہ کتابیں بھی ویسی تھی، وہ سسٹم بھی ویسا تھا. بہرحال تو لا میں آپ نے ایڈمیشن میں نے لا میں لے لی. لا جو ہے گھر کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، سب کے ویسے ہی تھے. مجھے والد صاحب بیمار ہو گئے تو میں نے لا چھوڑا اور گھر میں آ گیا. اچھا. تو 78 میں پہلی بار جو ہے پونچھ میں 45 ٹیچر جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے تھے. اس وقت مجھے یاد ہے انٹرویو ہوا تھا یہاں ہائر سیکنڈری میں. اچھا. جو ٹیچر کا انٹرویو بڑا معیاری تھا. آج بھی میں اس کو پیپر کو نکالتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معیار تھا وہاں کا ٹیچر کے لیے سلیکشن جو ہوئی تھی. اگر آپ اس پیپر کو دیکھیں گے نا، کوئی سبجیکٹ چھوڑا نہیں تھا. اچھا. یعنی صحیح پرکھتے تھے. جہاں ہمارا ریٹرن ہوا تھا ٹیسٹ. اچھا. تو وہ اس میں جو ہے 45 لوگ ہم لگ گئے. تو ٹیچر تو پہلی پوسٹنگ میری جو ہے وہ ہائی اسکول جو نیولی اپ گریڈڈ تھا ساوجیاں میں، وہاں میں لگ گیا. اچھا. اس طرح 2.5 سال کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہوئی تو چنڈک پھر رہا. چنڈک میں آگے پیچھے جو ہے 1-2 اسکولوں میں اور بھی گیا. تو بہرحال 10 سال میں نے ایجوکیشن میں گزارے. اچھا. پھر میں نے اس وقت تک میں پوسٹ گریجویشن نہیں کی تھی. تو بیچ میں جو ہے مجھے خیال آیا کہ حالات گھر کے تھے، بزی رہا میں بہت زیادہ، اس لیے تو میں نے MA سوشیالوجی میں اچھا کی علی گڑھ یونیورسٹی سے. اچھا. یہ 88 میں نے تقریباً 86 میں پریویس کی. 87 میں جا نہیں سکا. 88 میں فائنل کی، اور اسی سال جو ہے یہ پوسٹیں نکلی ہیں CDPO کی، چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر کی، سوشل ویلفیئر میں. تو میں لگ گیا وہاں پہ. اچھا. CDPO. اچھا. پھر میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر پلوامہ ہوئی. اچھا. یوں وہاں کوئی 2 سال گزارنے کے بعد پھر میں منڈی آ گیا. CDPO منڈی خاصا عرصہ میں نے گزارا. منڈی کے بعد پھر مجھے اس میں رجوری میں ایز ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر، وہاں سے پھر پونچھ میں. اس طرح کرتے کرتے مختلف. پھر آپ کی انڈکشن کب ہوئی ہے KS میں؟ KS میں انڈکشن میری بڑی لمبی بات ہو جائے گی، بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال 2005 میں انڈکشن. 2005 میں جب انڈکشن ہوئی جی، تو پھر اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جو ہے یہ نیا جو ہے وہ انٹروڈیوس گورنمنٹ نے کیا. جی. تو فرسٹ پوسٹنگ میری نیشنل کانفرنس کی حکومت ہوا کرتی تھی. تو مجھے جو ہے ڈپٹی سیکرٹری وہاں پہ لگایا گیا. پھر اچھا. سیٹھی صاحب ہوا کرتے تھے چیئر پرسن. تو سیٹھی صاحب نے جو ہے ہم سری نگر چلے گئے. پہلے وہاں دفتر کھولا. جی. پھر مجھے وہ کہنے لگے جی آپ کیونکہ جموں سے ہو
اس طرح میری جان پہچان جو ہے ان کو تھی. جی جی. انہوں نے کہا جی آپ کو بہتر رہے گا آپ جموں میں اسٹیشن رہیں, تو پھر کمیشن جب آئے گا یہاں آپ بھی ساتھ آئیں گے یہاں. تو پھر ہم نے جموں دفتر یہاں کھولا تھا وزارت روڈ پر, ڈی سی آفس کے قریب, شہیدی چوک میں. تو اس طرح وہاں سے پھر پونچھ آ گیا جی. انڈکشن کے بعد یہاں جنرل مینیجر ڈی آئی سی. اچھا. پھر اس کے بعد یہ تجربہ بھی ہوا کہ یہ ان دنوں میں ٹریڈ جو ہے یہاں پہ شروع ہو گیا. جی ہاں. تو ٹریڈ جو ہے میں نے ہی شروع کیا تھا. پھر وہاں یہاں خاصا کام ہوا ہے وہاں اس دور میں. جی. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا سٹیپ بھی تھا دونوں گورنمنٹوں کا کہ وہ ٹریڈ جو ہے میں شروع ہوئی. اس طرح جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوا دونوں طرف کے لوگوں کو. بہت بڑا فائدہ, بہت بڑا مجھے ذاتی اس کا تھا, کیونکہ میں نے یہاں حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, کوئی لائن آف ایکشن جو ہے نہیں تھی, تو ہم نے خود ہی یہاں مینیج کیا. یہاں کے لوکل لوگ جو ہے انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا. جی جی. تو اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ جو آپ کی ہوئی وہ کسی پوزیشن سے ہوئی؟ اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے میں ایڈیشنل ڈی سی یہاں تھا. ایڈیشنل ڈی سی پھر چلا گیا میں رجوری. جی. رجوری میں میری پھر مزید پروموشن ہو گئی. میں ڈائریکٹر سینیٹیشن جو رورل ڈیولپمنٹ میں. اچھا. 2 ڈائریکٹر ہوتے ہیں رورل ڈیولپمنٹ, تو ایک ڈائریکٹر سینیٹیشن, تو ایز ڈائریکٹر سینیٹیشن میں رہا. پھر یہاں 2013 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی جموں سے. مطلب صاحب آپ کے پاس ایک بہت وسیع تجربہ ہے. جو سفر آپ نے بتایا ہے چنڈک کے اس گرلز پرائمری اسکول سے لے کے ڈائریکٹر رورل سینیٹیشن تک بڑا تجربہ, بہت سی پوزیشنز پہ آپ نے کام کیا, لوگوں کی خدمت کی, پہلے بچوں کی خدمت کی. تو کیا محسوس کرتے ہیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن میں لوگ بہت ساری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں اپنے کام کے لیے, کسی ڈسٹرکٹ افسر کے پاس, کسی تحصیل افسر کے پاس. تو آج کی ایڈمنسٹریشن اور اس وقت جو آپ نے خود ایڈمنسٹریشن میں کام کیا, کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ امان صاحب فرق ویسے 2 پوسٹیں بھی وہی ہیں. کبھی نئی کریشن بھی ہوتی ہے مزید فعال بنانے کے لیے, ڈپارٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. لوگوں اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے. اب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کو. کبھی کبھی سسٹم جو ہے نا, سسٹم میں خرابی نہیں ہوتی, آدمی میں خرابی ہوتی, افراد میں جو ہے. افراد بناتے بھی ہیں اور افراد بگاڑتے بھی. جی جی جی. آج جب میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھیے ہم کنفائنڈ ہیں گھر میں, کئی بار چاہتے ہوئے بھی نہیں جاتے ادھر ادھر. جی جی. میری یہ عادت ہے کہ ہم نے جب کرسی پر بیٹھے, آپ یقین مانیے وقت وہ چلا گیا ہے, اس کرسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ سمجھتے ہیں. اور خدمت خلق جتنی ہو سکی, بڑی کوتاہیاں بھی ہوں گی, یہ میں نہیں کہتا کہ سب کو خوش تو کوئی نہیں کر سکتا, کوتاہیاں بھی ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن یہ کہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ نے دی ہوئی ہے, اللہ ہی اس کے بارے میں حساب بھی لے گا. بے شک. تو وہ ایک تھی چیز کو جو دیکھ کے ہر جو آدمی ہے, حالانکہ میں دفتر میں بیٹھتا تھا, میں بڑا کم ادھر ادھر جاتا, میں سوچتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دور دراز علاقے سے آیا ہے, مینڈر سے آیا ہے, ادھر آیا ہے, تو وہ آیا ہے آفیسر کے پاس اپنی مشکل لے کر, تو میں جو ہے یہاں ادھر ادھر آگے جاؤں تو جانا بھی ہوتا ہے, وہ تو ایک حصہ ہے نا ورکنگ کا. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں بیٹھے لوگوں کو سنا, سمجھتے تھے, عبادت سمجھتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا کام جائز ہے تو کرنا, ناجائز ہے تو سوال ہی نہیں کرنا ہے. لیکن جائز کام کو روکنا بھی اتنا ہی جرم ہے جی بالکل جتنا ناجائز کو کرنا. تو بہرحال وہ ایک سارے لوگ تھے ایسے ہی. اور یہ میں آپ کو کہوں کہ ابھی ہم بات بھی اس موضوع پر کر رہے تھے کہ جب سربراہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو تو ایٹومیٹکلی جو ہے نیچے تک سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. کئی بار جو ہے ڈیفیکٹیو رولز بنتے ہیں جس کی وجہ سے حقدار کو حق نہیں ملتا, یا ملتا بھی ہے تو اگر تو تاخیر سے ملتا ہے. تاخیر سے ملنا جو ہے وہ بھی ایک بے انصافی ہے. تو یہاں ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جب تک ہم نے سروس کی, مختلف جگہوں پر رہے, رجوری رہا, ادھر رہا, آگے پیچھے رہا, تو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ ایک مظلوم آدمی جو ہے اس کو بینیفٹ دینے کے لیے ذرا سارا بیانڈ دا رول بھی جانا پڑتا ہے. جی جی. آدمی جاتا ہے اس کی مدد کے لیے, تو مدد کے لیے نہیں کہ جائز مدد کے لیے. تو اس طرح ہوتا تھا, لوگوں کے کام ہوتے تھے. آج بھی میں نہیں یہ کہتا, میں سسٹم کو نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ کبھی چیزیں دیکھ کر میں دفاتر میں خود بھی گیا ہوں, تو یہ چیزیں دیکھ کے بڑی سفوکیشن ہوتی ہے کہ حقدار کو حق نہیں ملتا ہے. آپ نے جناب بالکل درست فرمایا کہ ایک میں ڈسٹرکٹ پونچھ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مان لو ہاڑی مڑوٹ اور اس سے پیچھے جو ایریا ہے ادھر سے کوئی آدمی اگر پونچھ آتا ہے ڈسٹرکٹ افسر کے پاس, تو اس کو اپنی مشکل پریشانی دکھاتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی اس کو بڑا آسان ہے کل آنا,
ہے نا, یا تو وہ 200 روپیہ خرچ کے واپس جائے گا, کل پھر 200 روپیہ خرچ کے واپس آئے گا, 2 دن تو اپنے توڑے گا, یا پھر ہوٹل میں ٹھہرے گا اور وہ 2-3 ٹائم کا کھانا بھی کھائے گا, در بدر بھی ہوگا, پریشان بھی ہوگا, تو کل پھر حاضر ہوگا. پتہ نہیں صاحب کا موڈ کل بھی بات کرنے کا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ واقعی افراد کے اوپر ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے ایک سائل کے تئیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ صاحب کے لیے یہ آسان سی بات ہے, کل آنا, کل نہیں تو پھر کل آنا. وہ کل کبھی آتا نہیں. جو آدمی کہتا ہے نا کل آنا, وہ کل کبھی نہیں آتا. صحیح. ایک مظلوم آدمی جو ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ بڑے آفیسر کے پاس جائے گا اگر, تو بڑا آفیسر بھی یقیناً اپنے آفیسر کی بات کو سچ مانے گا, اگرچہ حالات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جی جی. تو یہ افراد پر, میں نے کہا آپ کو, افراد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج جو سسٹم ہے یہاں پہ, کچھ چیزیں بہت ساری تبدیل ہو گئی ہیں, اور یہ یقین مانیے کہ بڑا انسان کو دکھ, میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ اس آپ کے کیمرے کی نظر بہت ساری چیزیں جو ہیں کی جائے, لیکن اتنا میں کہوں گا کہ اللہ اگر عقل و شعور کرسی پر بیٹھنے والوں کو دے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں از خود ایک غریب کو, جب ایک غریب کی بات جو ہے وہ سنی جائے تو اس کی آواز جو ہے عرش پر جاتی ہے. یقین مانیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. نامساعد حالات سے سارے لوگ گزر رہے ہیں, امیر بھی گزر رہا ہے, غریب بھی گزر رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ اللہ تعالیٰ کسی نااہل آدمی کو اچھی بڑی کرسی نہ دے, کیونکہ اس کی وجہ سے بے انصافی عوام کے اوپر ہوتی ہے اور وہ پریشان کرتا ہے سب کو. دعا یہی کرنی چاہیے. دوسرے اس کی برعکس بھی کئی بار ہوتا ہے جی. کئی بار ایک کمپیٹنٹ آدمی جو ہے کرسی پر بیٹھتا ہے, لیکن بہت سے محرکات ہوتے ہیں کہ جو حقدار کے پاس حق پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہو جاتی ہے. کبھی یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں, کبھی کوئی کہتے ہیں رشوت تو ایک بری چیز ہے, لیکن اگر اس کی دوسری چیز دیکھیں نا, جو سفارش ہے وہ رشوت سے کم بری نہیں ہے. بالکل سر, وہ اس سے سارا مسئلہ پلٹ جاتا ہے, کیونکہ حقدار کو حق دونوں طرح سے نہیں ملتا ہے. کرپشن سے بھی نہیں ملتا ہے, کرپشن پیسے وہی دیتا ہے جس کا کام غلط ہو. جی. لیکن سفارش بھی وہی کام کرتی ہے جو کرپشن کرتی ہے. جس کا حق ہے اس سے چھن جاتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے. بات وہی ہے. خدا کرے کہ یہ سسٹم جو ہے, جب ہم خود جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو سسٹم ایٹومیٹکلی بہتر ہو جائے. جی. آج کل سر جو بے روزگاری ہے, کیونکہ آپ جن پوزیشنز پہ رہے ہیں وہاں یہ چیزیں آپ نے ڈیل کی ہیں, ان کے مسائل جو ہیں حل کیے ہیں. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی سجھاؤ آپ دینا چاہیں گے تاکہ نوجوانوں کو کچھ ریلیف ملے؟ عوان صاحب میں گزارش کروں, دیکھیے اب پاپولیشن جو ہے وہ آئے دن بڑھ رہی ہے. جی. گورنمنٹ اگر, یہ میں مانتا ہوں کہ آج کل نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, لیکن اس میں قصور جو ہے ہم لوگوں کا بھی ہے. قصور اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خود جو ہیں بچوں کو خراب کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارے جو والدین تھے یا اس وقت جو والدین تھے وہ زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے. جی. لیکن چائلڈ ریئرنگ میں, بچے کو پالنے میں, اس کی تربیت کرنے میں کہتا ہوں کہ ان کی ماسٹر ڈگری تھی. جی. بڑا فیوریبل ایٹیچیوڈ ان کا ہوا کرتا تھا. آج پیسہ جو ہے فراوانی ہے پیسے کی, ماشاءاللہ. اللہ پاک نے یہ ہوا جب چلتی ہے تو ہر طرف چلتی ہے. جی. پہاڑیوں پر دیکھیں مکان اچھے بن چکے ہیں, نوکری بھی ہے, بزنس بھی ہے, سب کچھ ہے. جی. لیکن بچے کو ہم خود خراب کرتے ہیں. ہر بچہ جو ہے صبح جب جاتا ہے تو کم سے کم 10-20 روپے لے کر ہی جاتا ہے. جی. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ والدین جو ہیں کبھی 50 پیسے بھی بچے کو جو ہے گھر میں دیتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کھانا. نقد پیسے کی کمی ہوا کرتی تھی. کمی بھی تھی, فیوریبل ایٹیچیوڈ بھی تھا. ٹیچر جب کسی کو سزا دیتا تھا تو والدین خوش ہوا کرتے تھے. اب بچے کو پتا ہے میں اپنی شکایت کس کے پاس لے جاؤں گا. والدین اگر مجھے مار پڑتی ہے والدین کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا. آج اب کسی کو سزا تو دے ہی نہیں سکتے, قانونی وہاں تھوڑی ہے. تو والدین بھی جو ہے اگر کسی کے بچے کو مارا جائے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بچے کو اگر مارے, والدین کہتے ہیں آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا, پرچہ لگ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بچہ بغیر ڈر کے پڑتا نہیں ہے. جی. ڈر جو ہے ایٹومیٹکلی ختم ہو گیا. یہ بچوں پر بھی ختم ہوا ہے, بڑوں پر بھی ختم ہوا ہے. تیسرا
جو ایک اچھی چیز جو ہے اس فیسلٹی تو ہو گئی ہیں کافی. یہ موبائل جو ہے دیکھیں کتنے فیسلٹی ہے. آپ یہاں گھر بیٹھے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں. میڈیا کا دور ہے. اور جو دلی جیسے بڑے شہروں میں اچھے اچھے لیکچر آپ کو ملتے تھے وہ یہاں گھر بیٹھے مل سکتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھائی کتنی آسان ہو گئی ہے. آپ آن لائن کلاسز جو ہے آپ ہر چیزیں جو ہے اپنے گھر میں آپ کو ملتی ہے. یعنی فنگر اس میں ٹپ میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے. بالکل. تو فیسلٹی ساری کچھ ہے لیکن والدین کا رویہ آج بھی جو ہے بچوں کے لیے اتنا اچھا نہیں. یہ جو پیار جو ہے نا بچوں کو زیادہ یہ بچوں کو خراب بھی کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ جب کہیں غلطی کرتا تھا تو ہر آدمی کو یہ حق ہوتا تھا کہ بچے کو سختی کر سکتا تھا, ڈانٹ پر تھپڑ بھی مار دیتا تھا. آج آپ کسی کے بچے کو کہہ نہیں سکتے, اپنے کو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جی. فیسلٹی ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایٹیچیوڈ بچوں کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اس کے علاوہ میں جو پوچھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا یا میڈیا کے تھرو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے مطابق تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں 40 سے 60% ویکینسیز خالی پڑی ہیں جی. لیکن ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. نوجوان انتظار میں ہے, ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں PhD تک کی, تو وہ ویٹ کرتے ہیں جی کہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی ہم اپلائی کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ کرے کہیں کچھ مل جائے. یہ کیا پالیسی ہے حکومت کی؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اب یہ کیا سسٹم میں خرابی ہے یا کیا ہے. یہ آپ نے بجا فرمایا. آفیسر بھی جو ہیں اوور برڈن ہے جی. ایڈیشنل چارجز جب افسر ہیں ہی نہیں, آفیسر ہیں ہی نہیں. اسی طرح بہت سارے دفاتر میں, سکولوں میں. آپ دیکھیے یہاں ہاسپٹل میں دیکھیے, اچھا دیکھیے کہ ایک مریض جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ اس کا جو ہے وہ علاج ہونا ہے, اس کا ڈاکٹر یہاں اسامیاں خالی ہیں. یہ تو آفیسرز کو, منسٹرز کو یا گورنمنٹ کو کم سے کم دیکھنا چاہیے. آن پرائرٹی کے کم سے کم ہاسپٹل جو ہیں اس میں ڈاکٹر ہونے چاہیے, موجود ہونے چاہیے. جہاں پیشنٹ جہاں 10 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے وہاں ایک ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ یہی حال ایجوکیشن ٹیچر کا بھی ہے جی, لیکچررز کا ہے. دیکھیے یہاں سے کیا ہے, اب میں کیا کہوں کہ کاش اگر کوئی کسی کے کان پر جون نہیں روتی ہے. یہاں سے پیشنٹ جاتا ہے, حادثات آئے دن ہوتے ہیں, بچے گرتے ہیں, چھتوں سے گرتے ہیں, ادھر گرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں سے جو ہے بس وہ ریفر کرو جی, ریفر کوئی جڑا ماری گلی سے واپس آ جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے, آئے دن کا یہ معاملہ ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کم سے کم خالی اسامیاں جو ہیں ان کو بھرے. ہاں بالکل بھرے, کیونکہ ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں نا, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں موجود ہے. بالکل. تو ایک سر ضمناً بات چلی, ایک میں نے دیکھا ہے, یہ راجوری کا تو ابھی میں پوری طرح کہہ نہیں سکتا, لیکن پونچھ میں نے سنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ اگر کسی نے کہا کہ نہیں جی آپ نے یہ دیکھنا ہے تو کئی وجوہات ہوتی ہیں, پھر وہ ڈاکٹر اپنے پیرامیٹرز کو مطلب سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس پہ کوئی نہیں اترا تو ریفر, چلو ریفر. اب جو ریفر غریب آدمی ریفر ہو جائے گا, یا تو وہ آپ نے جیسے بتایا کہ راستے میں ہی دم توڑ جائے گا, یا اگر جموں پہنچے گا تو اس کو کم از کم 40-50 ہزار روپیہ جیب میں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر کی ایک معمولی سی انا اور معمولی سی مطلب وہ صرف اس لیے کہ یہ بولا ہے میرے سامنے جی, اس نے کہا کہ نہیں جی آپ نے مریض کو صحیح سے نہیں دیکھا, اتنی بات پہ یہ سزا, یہ کیا مناسب ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو حقوق ہیں اس سے تجاوز بھی کرتے ہیں جی. دیکھیے ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر جو ہے جب اس کے پاس پیشنٹ جاتا ہے, ایسی بات ہے نہیں, وہ علاج ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اوور ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر جو ہے بس ہمارے ہی پیشنٹ کو دیکھے. وہ چلا دیکھتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی آدمی کو دیکھے. اب وہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے جب اپنے عزیز کو اس کے پاس بھیجا ہے, کم سے کم اس کو ٹائم دیجئے, جو وہ کہتا ہے کم سے کم اس پر آپ عمل کیجئے. جب اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی تب وہ ریفرل سروسز کا جو ہے, یہ میں مانتا ہوں کہ یہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے. کچھ نہیں تو اگر کہیں کوئی پریشانی بھی آئی, بات اپنے تک ہوتی ہے, لیکن ریفر کرو اس کو. اب جو ہے مور روڈ کا جیسے مسئلہ ہے, مغل روڈ جو ہے وہ سیزنل ہے جی, تو ویلی جو ہے سری نگر نزدیک بھی پڑتا ہے, آ جا بھی سکتے ہیں, جموں دور ہے, 250 کلومیٹر یہاں سے ہے, تو فٹافٹ ریفر کر دیتے ہیں.
ان کی قلم کی ایک جنبش سے جو ہے وہ تو کام وہ اپنا تو کر دیتے ہیں، اپنے سر سے اتار دیتے ہیں، لیکن ان کا غریب جو ہے اس کو گاڑی کا مسئلہ ہے، پیسے اتنے کہاں سے، آج دیکھیے دوائی کتنی مہنگی ہے، علاج کتنا مہنگا ہو چکا ہے، ٹیسٹ جو ہیں اس میں مریض جو ہے وہ بیچارے اس کی جان جاتی، تو اس کو جو ہے ریفر کر دیتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف کی بات ہے۔ لوگوں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ اپنا بڑا مؤدب طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جو ہے اس کو پیش آئے، اس کو ٹائم دیں کہ وہ آپ کے پیشنٹ کو دیکھے، اور پھر جو وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہی دیکھ سکتا ہے نا، آپ کو تو نہیں پتا، تو کم سے کم اس کی بات سنیں۔ اور پھر ڈاکٹروں سے بھی گزارش میری یہ ہے کہ حتی الوسع کوشش یہ کریں کہ اس غریب کا علاج جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو کیجئے، یہ نہیں قطع نظر اسے دیکھیے نا، ظرف کی بات ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اگر کہیں اس نے کوئی بات کہہ دی ہے بیچارہ، اس کا وہ درد ہے پیشنٹ اور وہ انجان آدمی ہے تو اس کی ایک بات سے جو ہے اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں طرف کی ٹریفک ہے، جب دونوں طرف چلے گی تو ٹھیک ہوگا۔ خان صاحب الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر بھی پریشر ہے، بالکل، جب وہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھوں اس کے بھی پریشر ہے، اس پریشر کو عوام کو سمجھنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان سے یہ ہے کہ اگر جتنا صبر کر کے ان لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا اس کا۔ تو جناب بہت اچھی باتیں آپ سے ہم نے سیکھیں اور انشاءاللہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔